کچھ لوگوں کے پر کاٹیں گے اور کہیں گے اڑو تو یہ ان لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ سب کے لیے جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ ایک جیسا ہو. اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں, لیکن یہاں پہ بنگلے میں رہنے والا اور اس جھونپڑی میں رہنے والا حقیقی معنوں میں ایک نہیں ہے. ہم سب ایک ہیں, ہم سب ایک ہیں, ہم سب ایک ہیں. ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے. بند کرو یہ گنڈا گردی, بند کرو بدماشی ساری, بند کرو بدماشی ساری. بند کرو. یہ جو اپنے آپ کو اسلام کے ٹھیکیدار کہتے ہیں, یہ شاید بھول گئے کہ اسلام کا یا کسی بھی مذہب کا جو بنیادی اس کی روح ہوتی ہے وہ انسانیت پر مبنی ہوتی ہے. کل کو اگر یہی عمل مسلمان بچیوں کے ساتھ ہونے لگے اور جہاں جہاں پر ہوتا ہے, کیا یہی قوتیں آج اسی مظاہرے کو منعقد نہیں کر رہی ہوتی؟ ضرور منعقد کر رہی ہوتی. تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ مذہب کو ہتھیار نہ بنائے خدا را, کہ وہ مل کر اس ملک کی بقا کے لیے, اس کی خوشحالی کے لیے کام کریں, نہ کہ اس ملک کے اندر جو پہلے سے ایک مذہبی منافرت پہ, منافقت پر مبنی ہر حکمران نے اسلام کا نعرہ لگایا اپنی کرسی کو بچانے کے لیے. یہ روش خطرناک ہے, ہمارا بل خطرناک نہیں. یہ تنگ نظری خطرناک ہے, انسانیت اور مظلوم کے حق میں آواز بلند کرنے والے خطرناک نہیں. انہوں نے اس شہر کو بنایا, اس پوری تمام عمارتیں کھڑی کی, لیکن آج ان کی رہائش گاہوں کو آج تک یہ شہر تسلیم نہیں کرتا. ہم نے کافی سارے مسیح اور اقلیت دیکھی ہیں جن کے بڑے بڑے گھر وغیرہ جو ہیں تھوڑا سا غریب. مسلم بھی ہیں کافی سارے جو اس طرح میں غریبوں جو چھوٹی کچی آبادی میں رہتے ہیں. تو اوور آل کہہ رہی ہیں یا آپ صرف ایک اقلیت کو ٹارگیٹ کر کے کہہ رہی ہیں؟ نہیں, ہم تو ہر طرح کے ظلم اور جبر کے خلاف ہیں. وہ معاشی جبر, آپ کی بات بالکل درست ہے کہ وہ مسلمانوں میں سے بھی بہت بڑا ایک طبقہ ہے, بیشتر طبقہ ہے جو کہ غریب ہے, مسیحیوں میں بھی ایسا ہے. لیکن یہ جو اس ملک کے اندر مذہب کو ہتھیار بنا کر استعمال کیا جاتا ہے, تقریباً ہر دور حکومت میں آپ دیکھیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اقلیتوں کی کوٹا نہیں ہوتا ابھی آپ نے؟ جی, یہ کوٹا کتنا ایفیکٹو ہے, اور کوٹے کی بجائے میرا تو خیال ہے کہ اگر ایک ایسا ہم معاشرہ اور ایسے اقدار پیدا کریں کہ جس میں یہ تفریق, یہ تعصب ہو ہی نہ, تو پھر ہمیں ان کوٹوں کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. کوٹے کے تحت آپ 1000 میں سے شاید ایک بندے کو آگے لے کے آ سکیں, اور وہ بھی شاید والی بات ہے. اب تو یہ کوٹے بھی ختم ہو رہے ہیں, سرکاری ملازمتیں بھی ختم ہو رہی ہیں. ہر جگہ آپ دیکھیں تو زمینوں پہ قبضہ ہوتا چلا جا رہا ہے, بے روزگاری بڑھتی چلی جا رہی ہے, تعلیم اور صحت فروخت ہوتے چلے جا رہے ہیں, اور اب عام آدمی کے بس سے بھی باہر ہیں. تو یہ مسائل سب کے ہیں, مسیحیوں کے بھی ہیں, مسلمانوں کے بھی ہیں, اور تمام تر اس طبقے کے ہیں جو کہ معاشی طور پہ کمزور ہیں, غریب ہیں, اور پوری زندگی نسل در نسل محنت کرنے کے باوجود آج وہ کل سے بھی زیادہ انسیکیور ہیں. اچھا میم, اس احتجاج کے بارے میں بتائیے گا, یہاں پہ کون کون سی اقلیت موجود ہیں اور کیا ویژن ہے؟ جی, یہ تو خیر میں آرگنائزرز میں سے تو نہیں ہوں, میں تو اظہار یکجہتی کرنے کے لیے آئی ہوں. میں نے آپ دیکھا, لیکن ادھر مسلمان بھی ہیں, کم تعداد میں ہیں, مسیح برادری یہاں پر ہے, میرا خیال ہے ہندو ساتھی بھی یہاں پر موجود ہیں. ہمارا یا ہماری پارٹی کا اس پہ اظہار یکجہتی کرنے کا یہ مقصد ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ انتہائی افسوسناک عمل ہے کہ اس طرح کے بل کی ضرورت بھی پیش آئی, کہ کسی بھی شخص کو, چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو یا رکھتی ہو, ان کو جبری طور پہ ان سے شادی کرنا, جبری طور پہ ان کے مذہب کو تبدیل کرنے پہ انہیں مجبور کرنا, یہ ایک انتہائی افسوسناک عمل ہے, چاہے کسی بھی گروہ کے ساتھ ہی ہو. تو پہلی بات تو یہ کہ یہ عمل بالکل غلط ہے. دوسرا یہ کہ اگر اس عمل کو روکنے کے لیے قانون سازی کی جا رہی ہے تو اس قانون سازی کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا ان تمام جماعتوں کو جو کہ اپنے آپ کو عوام کے نمائندے کہتے ہیں. بدقسمتی سے اس بل کو خطرناک قرار دیا گیا. اب یہ بل کس طرح سے خطرناک ہے مجھے تو نہیں سمجھ. قانون سازی کیا ہے میم, کیا پوائنٹس ہیں کس کی طرف سے جو آرڈیننس آپ نے پیش کیا ہے؟ ایک تو یہی کہ ایک طریقہ کار واضح کیا جائے تاکہ ہم فرق کر سکیں کہ کون سا شخص اپنی مرضی سے مذہب تبدیل کرنا چاہتا ہے یا چاہتی ہے, اور نہ اس کا ایک پروسیجر سامنے رکھنے کے لیے یہ تجویز کرتا. آپ پرسنلی یہ کہہ سکتی ہیں کہ جبری زور کیا جاتا ہے کہ مذہب چینج کرنے پہ؟ جی ظاہر ہے اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں تو لوگ آواز. کتنے پرسنٹ ہوئے ہیں سر؟ یہ تو مجھے نہیں پتا کہ کتنے پرسنٹ ہوئے ہیں, لیکن یہ تو ہمیں پتا ہے کہ یہ ہوتے ہیں, یہ عرصے دراز سے سنا ہے کہ 18 سال سے پہلے کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے
اس مذہب چینج کرنے کی. اگر وہ مسلم ہے, اگر وہ عیسائیت یا کوئی اور اگر ہندو ہے, مسلم ہونا چاہیے, کہ 18 سال سے پہلے وہ نہیں کرنا چاہیے اس کو؟ دیکھیں اصل بات یہ تھیوری کی نہیں ہے, یہ کوئی اصول کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ حقیقت میں کیا ہوتا رہا ہے اور اس سماج کے اندر ہو کیا رہا ہے. اگر کسی بچی کو, وہ چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتی ہو, اس کو اغوا کر کے جبری طور پہ اپنا مذہب تبدیل کرنے پر مجبور کیا جائے تو یہ غلط عمل ہے. اور یہ دنیا میں وجہ ہے کہ جس کے تحت یہ بل جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر بڑی جدوجہد کے بعد پیش کروایا گیا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ بڑی عجیب سی بات ہے اور منافقت والی بات ہے کہ ایک طرف یہی لوگ جو کہ اسلام کا نعرہ لگاتے ہیں, جب ان کے بینر کے نیچے ہر طرح کی بے ضابطگی لوگ مارے جاتے ہیں, ان کو تو لفافے تقسیم کیے جاتے ہیں, لیکن وہ جو ظلم ہو رہا ہے اور چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس پر کوئی آواز اٹھائے تو اس عمل کو روکنے کے بجائے ان لوگوں کو خطرناک قرار دیا جاتا ہے جو کہ حق کی آواز بلند کریں. کیا سمجھتی ہیں میم, پاکستان کے کس شہر میں یہ چیز زیادہ ہو رہی ہے؟ سر یہ تو آپ بہتر جاتے ہیں, آپ صحافی ہیں, مجھے شہروں کا تو نہیں پتہ کہ کہاں پہ زیادہ کہاں پہ کم, لیکن ظاہر ہے جہاں پر نان مسلم زیادہ بستے ہیں وہاں پر اس طرح کے واقعات. میں آپ کو یہ بینر پڑھ رہا تھا میم, یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ دیکھیں اقلیتی برادریوں سے تعلق رکھنے میں لڑکیوں کے اغوا, جبری تبدیلی مذہب اور جبری شادیوں کے مسلسل. یہ کس چیز پہ جو ہے نا احتجاج ہو رہا ہے؟ جی ایک پہلی بات تو یہ میں نے آپ کو بتایا, میں یہاں پہ اظہار یکجہتی کے لیے آئی ہوں. آپ کو آرگنائزر سے بھی انٹرویو کرنا چاہیے, وہ آپ کو زیادہ تفصیل سے بتا سکتے ہیں کہ وہ جس مقصد کے لیے یہ مظاہرہ میری انڈرسٹینڈنگ میں ہو رہا ہے وہ جبری تبدیلی مذہب پر جو قانون پارلیمنٹ کے اندر پیش ہوا تھا, پھر وہ ریجیکٹ کیا گیا اور اس بنیاد پہ ریجیکٹ کیا گیا کہ یہ اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے. اس بیان کے خلاف یہاں پر ہم آواز اٹھانے آئے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل بھی کوئی اسلام سے منافی روح نہیں, بلکہ یہ اسلام کی روح کے عین مطابق ہے کہ جس معاشرے کے اندر انصاف نہیں ہوگا اس معاشرے کو آپ کبھی بھی اسلامی نہیں کہہ سکتے. اور یہ اسلام کے عین روح کے مطابق ہے کہ اسلام کا مطلب انسانیت ہے سب سے پہلے. کیا کہتی ہیں کہ جو اقلیتیں رہ رہی ہیں ان کے حقوق کی نفی ہو رہی ہے یہاں پہ؟ جی میں نے ابھی آپ کو بہت ساری مثالیں دیں, نفی کے ہر طرح کے حقوق کی پامالی ہو رہی ہے. معاشی حقوق آپ دیکھ لیں, کس طرح کی نوکریاں کون سے طبقے کون سی ذات برادری کے لیے, یہ تو باضابطہ اگر ہمارے ملک میں اشتہاروں میں لکھا جاتا ہے کہ صرف اس گروہ کی طرف سے جو ہے نا یہ آسامیاں بھری جائیں گی اور وہی اپلائی کریں, تو اس سے یہ نظر آ جاتا ہے کہ اس ملک میں سب کو بے شک شروع دن سے نعرہ لگایا گیا اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں, لیکن یہاں پہ بنگلے میں رہنے والا اور اس جھونپڑی میں رہنے والا حقیقی معنوں میں ایک نہیں ہے. بالکل یہ تو ہے. تو آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہو جائیں اور اقلیتوں والا جو کوٹا ہے وہ ختم ہو جانا چاہیے؟ نہیں, میں چاہتی ہوں کہ اس کوٹے کی ضرورت ہی نہ پڑے, کہ ایک ایسا برابری پر مبنی پرامن اور انصاف کی بنیاد پر جس میں وسائل کی جو تقسیم ہو وہ بھی برابری کی بنیاد پہ ہو, ہر انسان کے پاس خوراک, روزگار, رہائش, تعلیم اور صحت کے مواقع برابر کی سطح پر جو ہے وہ فراہم کیے جائیں. اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے نا کہ کون آگے اور کون پیچھے. جب تک کہ آپ کچھ لوگوں کے پر کاٹیں گے اور کہیں گے اڑو, تو یہ ان لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ سب کے لیے جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ ایک جیسا ہو. وہ تب تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس ملک کے اندر معاشی, سماجی اور سیاسی برابری اور حقوق سب کو نہیں ملتے. بالکل, تھینک یو میم.